الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابن الذبیحین کما رواہ واحد او غیرہ من المحدثین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی الصحیح۔ میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے، پیر کا دن تھا۔ آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس دن کو بطور خاص روزہ رکھتے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا انا ولدت فیہ، میری پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے، باعث سعادت ہے، باعث نجات ہے، باعث فلاح ہے۔ ہاں یہ بات واضح رہے کہ آپ کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مہینے میں آپ کا تذکرہ ہم کریں، بلکہ پورا سال ہی گاہے بگاہے موقع بموقع آپ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، بلکہ آپ کے پیچھے آباء و اجداد، پیچھے سے میں تھوڑا سا بات کو اٹھا کر یہاں لے آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش ہوئی، حضرت اسماعیل کے خاندان سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ آپ کی پیدائش سے پہلے کیا خاص اہم باتیں پیش ہیں جو آپ سے ہی متعلقہ تھیں؟ عرب جو ہیں، یعنی ابتدا سے میں عرض کرتا ہوں، جو عرب ہیں ان کی جو بنیادی رہائش گاہ، بنیادی مرکز ہے وہ ملک یمن تھا، یہ سعودی عرب نہیں تھا۔ عرب یمن میں آباد تھے، اور عربی زبان کی ابتدا اور وہاں کی پرورش زبان کی، یعنی جو زبان بطور خاص پھل پھول رہی تھی کسی علاقے میں، وہ یمن تھا۔ یمن عربوں کی رہائش گاہ اور عربی زبان کی رہائش گاہ، یعنی زبان وہیں سے پھل پھول اور بڑھ رہی تھی پوری قوموں کی طرف۔ یمن کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی تھی، تو وہاں ایک علاقہ تھا سبا، قوم بھی تھی سبا کے نام سے، علاقہ بھی تھا سبا کے نام سے۔ وہاں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، اس ڈیم کی وجہ سے وہاں کے عربوں کو بہت خوشحالی تھی، تو وہ دور دراز کی تجارتوں کے لیے جو جاتے تھے تو ان کو زیادہ مشقت کی ایک تو ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ شام جانے کی نوبت ہی کم پیش آتی تھی۔ خود یمن میں ہی ڈیم ہونے کی وجہ سے ہریالیاں اور ان کی خوشحالیاں اور فصلیں سب کچھ تھا، لیکن کبھی کبھار یمن جاتے تھے تو وہ راستے میں آبادیاں تھیں جس کی وجہ سے آرام سے وہ بڑی اچھی تجارت کر رہے تھے۔ جو باقی علاقے تھے تو وہ ان میں خشک سالیاں تھیں، تو وہ لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزارتے تھے۔ تو یمن والوں نے ناشکری کی، قرآن میں آتا ہے، انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا۔ تو جب نعمت زیادہ آ جائے نا تو آدمی کو بعض دفعہ بد ہضمی ہو جاتی ہے، وہ بجائے اللہ کی نعمت میں آگے بڑھنے کے وہ اسی میں ہی کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے اے اللہ، ہمارے پاس یہاں سب کچھ ہے، باقی لوگ تجارت کے لیے شام جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور راستے میں صحرا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے اوپر بھی ایسے ہی حالات ڈال دیں۔ اللہ کی مدد، تمہیں گھر بیٹھے روزی مل رہی ہے، پھر یمن سے لے کر شام تک سارا راستہ آباد ہے، تمہیں خوشی کرنی چاہیے۔ نہیں، ہمارے یہ سارے جنگلات میں بدل دے، صحرا میں بدل دے، ہم صحراؤں میں سفر کر کے ملک شام کمانے جایا کریں گے۔ ناراضی ہو گئی اللہ کو کہ میری نعمت کی ناشکری نہیں کی،
اللہ نے ڈیم کو کھول دی، وہ سیلاب کی شکل میں آیا، پورا یمن تباہ کر دی، فصلیں تباہ، گھر تباہ، سب کچھ ویران ہو گیا۔ اب وہاں کے لوگوں نے ہجرت کی، تو وہ مختلف عرب قبائل مختلف جگہ جا کر آباد ہوئے۔ اوس اور خزرج یہ جا کر مدینہ میں آباد ہوئے، یہ اصل میں یہاں کے رہنے والے ہیں، یمن کے، یہ دو بھائی تھے۔ اور قبیلہ خزاعہ حجاز میں چلا گیا، قبیلہ جرہم اس نے بھی اپنے ساتھ لشکر لیا اور مکان کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ جب مکہ کی وادی سے گزر رہا تھا قبیلہ جرہم، بڑا جنگجو لشکر تھا ان کا جو جا رہا تھا، تو یہاں پر تو یہ پہلے بھی گزرتے رہتے تھے ملک شام جانے کے لیے، تو مکہ میں تو کوئی آبادی نہیں تھی، مکہ نام ہی نہیں تھا، یعنی یہ ایک بے آباد پہاڑوں کی جگہ تھی، وادی تھی۔ جب یہاں ان کا لشکر گزرا تو انہوں نے دیکھا پہاڑوں کی پرلی طرف پرندے منڈلا رہے ہیں۔ کہ پرندے تو وہاں منڈلاتے ہیں جہاں پانی ہو، جہاں کوئی آبادی ہو، یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پرندہ نہ درخت نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے لشکر وہاں روک دیا۔ تو انہوں نے کہا، دو آدمی بھیجے لشکر کے سردار نے کہ جو اس پہاڑ کے پرلی طرف دیکھ کر آؤ کہ یہاں کیا ہے۔ وہ دیکھ کر آئے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی یہاں ایک عورت ہے تنہا، ایک بچہ ہے اس کے پاس، اور ایک کنواں ہے جس میں سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ کچھ ہی مدت پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں چھوڑ گئے تھے، حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ اکیلی تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ زمزم کا کنواں تھا۔ انہوں نے آ کر بتایا تو وہ پورا لشکر ادھر آ گیا، کیونکہ وہ پہلے پانی کی تلاش میں تھے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں ڈیرے ڈالیں گے۔ اب وہ یہاں دو باتیں بڑی عجیب ہوئیں، یعنی لشکر کے سردار کا حضرت ہاجرہ سے سوال بھی عجیب ہے، حضرت ہاجرہ کا آگے جواب بھی عجیب ہے۔ وہ لشکر کا سردار ہے، اس نے دیکھا تنہا عورت ہے، اس کو چاہیے تھا اس کو نکال دیتا، قبضہ کر لیتا کنویں پر، ویسے لڑاکے لوگ تھے یہ، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ اس کا سوال کیا، اس نے منت کی، جی آپ ہمیں اجازت دے سکتی ہیں کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ آگے سے حضرت ہاجرہ کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا، اتنا بڑا لشکر ہے، ہاں جی ہاں رہ جاؤ کہ مجھے نہ نکال دیں، لیکن انہوں نے شرط لگا دی۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ رہنے دوں گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اس کنویں کا مالک، اس کنویں کی ملکیت وہ میرے پاس ہوگی، تم یہاں رہو گے میری وجہ سے، لیکن کنواں میرا ہوگا۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں ٹھہرنا شروع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، الغرض جوان ہو گئے، ان کی قبیلہ جرہم والوں میں شادی ہو گئی۔ یہ قبیلہ جرہم والے خالص عربی بولتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے تو وہ وہاں کی زبان بولتے تھے، تو حضرت اسماعیل نے عربی کی خالص پناہ وہ یہاں سے سیکھا۔ بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی جرہم قبیلہ کی ایک لڑکی کے ساتھ۔ پھر یہاں سے جب شادی ہونے کے بعد قبیلہ ان کا بڑا ہو گیا، یعنی ویسے بھی کافی عرصے سے آباد ہو گئے تھے وہ، تو جو سیاسی قیادت تھی وہ قبیلہ جرہم کو مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ بنایا، تو مذہبی قیادت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چل پڑی۔ اب سیاسی قیادت قبیلہ جرہم کے پاس، مذہبی قیادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس ہو گئی۔ جب اس طرح ہوا تو ایسا ایسا پروان چڑھنا شروع ہوئے۔ 2000 سال تک قبیلہ جرہم یہاں رہا۔ 2000 سال تک مسلسل نعمتیں ملیں تو عموماً لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، یہ قبیلہ ظالم ہو گیا۔ تو جو قبیلہ خزاعہ حجاز میں تھا، اس نے اس 2000 سال بعد جرہم پر حملہ کر دیا۔ جرہم پر جب حملہ کیا تو جرہم والوں کو یہاں سے بھگا دیا۔ ان کے پاس وہ سیاسی قیادت تھی اور مذہبی قیادت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس، ان کو مذہبی قیادت سے ٹکراؤ ہی نہیں تھا خزاعہ کو۔ انہوں نے کہا یہ رہنے دیں۔ اس وقت ویسے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، ان کی اولاد میں کئی قبائل ہو گئے تھے جو مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے۔ ان کا ایک قبیلہ قریش وہیں آبادی میں مکہ میں موجود رہا۔ جب خزاعہ نے حملہ کیا تو قریش موجود تھے، انہوں نے قریش کو چھیڑا نہیں کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، ان سے کیا سیاسی اختلاف ہے۔ وقت گزرتا رہا، 300 سال کے بعد ان کا سردار قریش کا قصی بن کلاب، اچھا جب جرہم بھاگنے لگے، جب ان پر حملہ ہوا تو قبیلہ جرہم نے بھاگتے ہوئے دو عجیب کام کیے۔ ایک عجیب کام انہوں نے یہ کیا کہ جو بیر زمزم تھا، زمزم کا کنواں، اس کے اندر مٹی پہلے ڈالی، پانی خشک ہونے کی سطح پہ آ گیا، پھر اس کے اوپر انہیں اپنی تلواریں، اپنی زرہیں ڈالی چھپانے کے لیے، پھر ان کے بعد 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، وہ اندر ڈالے، اوپر مٹی ڈالی، پھر اس کو مٹی ڈال کر ایسے زمین کے برابر کر دیا
کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کنواں کوئی تھا بھی صحیح یا نہیں تھا۔ قبیلہ خزاع کو خبر کوئی نہیں تھی، وہ یہاں آئے تو انہیں کوئی کنواں کوئی چیز ہی نہیں، یہ اپنے لحاظ سے سامان چھپا گئے کہ کبھی موقع ملا تو نکال جائیں گے، لیکن تقدیر میں ان کا واپس آنا لکھا نہیں تھا۔ 300 سال تک خزاع نے حکومت کی مکہ پر۔ 300 سال کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے قریش کو اکٹھا کیا، تو انہوں نے اکٹھا مل کر انہوں نے خزاع پر حملہ کیا تو خزاع کو نکال دیا۔ قصی بن کلاب، پھر ان سے آگے نسل چلنا شروع ہوئی، تو ان میں سے ایک پیدا ہوئے عبد المطلب۔ عبد المطلب کی لمبی کہانی ہے لیکن سارا وقت ہمارا اسی میں نہ لگ جائے۔ عبد المطلب سردار تھے قریش کے۔ جب عبد المطلب کے پاس سرداری آئی تو یہ ایک دن سوئے ہوئے تھے، خواب میں انہوں نے دیکھا تو کوئی آ کے ان کو کہتا ہے کہ احفر المظنونہ، مظنونہ کو جاؤ کھودو۔ تو اس نے خواب میں پوچھا مظنونہ کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ صبح اٹھا پریشان رہا، اگلے دن پھر خواب سویا، خواب میں دیکھا انہوں نے کہا احفر المظنونہ، یہ مظنونہ کو کھودو۔ تو پھر اس کو سمجھ نہیں آئی، اگلی رات احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ اگلے دن پھر کہا احفر بئر زمزم، کہ بئر زمزم کو کھودو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بئر زمزم کیا ہے، انہوں نے کہا یہ کنواں ہے، اس کا پانی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کو دبایا گیا ہے اور فلاں فلاں جگہ اس کے نشان ہیں۔ اگلے دن صبح عبد المطلب اٹھا تو وہ بیت اللہ کے قریب گیا، اس کی نشانیوں کے مطابق اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا۔ بیٹے حارث کو ساتھ لے کر جا کر اس نے وہ کنویں والی کھودنے کی جگہ شروع کی۔ کنواں کھودتے کھودتے نیچے تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا وہ تلواریں زرہیں نکلنا شروع ہو گئیں، وہ نکالے، سونے کے ہیرا نکلے وہ نکالے، اور کھودا تو پانی نکل آیا۔ تو جب یہ پانی نکل آیا تو یہ بئر زمزم کا یہ مالک ہو گیا۔ تو اب جب ان کو ملکیت حاصل ہوئی، انہوں نے پھر بیت اللہ کے دروازوں کو، وہ جو تلواریں تھیں ان کو ڈھالا، لوہے کی بن گئی، بیت اللہ کا دروازہ بنایا۔ پھر جو ہرن تھے سونے کے، ان کا لوہا سونا بھی اس نے دروازے میں جڑ دیا۔ تو اس وقت سے بیت اللہ کا دروازہ سونے والا ہے، پورا سونا ہوتا ہے یا کچھ سونا ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ کے دروازے میں سونا ہوتا ہے۔ جب یہ کنواں ان کا ہو گیا تو اب قریش کے کچھ سرداروں کو عبد المطلب سے اختلاف ہو گیا، کہنے لگے کنویں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میرا حصہ تمہارا کہاں سے حصہ ہے؟ ان کا جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ میں ایک عورت رہتی ہے، وہ بڑی سمجھدار ہے، چلتے ہیں اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ جب دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہنچے، وہاں گئے تو عورت مر گئی تھی۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی تھیں کاہنہ بولتے تھے، وہ خاص قسم کا علم رکھتی تھی، تو وہ کچھ نہ کچھ اندازے سے صحیح غلط بتاتی تھی۔ وہ فوت ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا جی اب عبد المطلب کے جو دوسرے مخالف سردار تھے کہنے لگے ملک کے شام ایک اور عورت ہے، وہاں چلتے ہیں۔ کہ چلو جی چلو فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ راستے میں جا رہے تھے، صحرا میں ایک جگہ پانی ختم ہو گیا، ان کے پاس پانی ہوتا تھا مشکیزوں میں، راستوں میں تو پانی ہوتا نہیں تھا۔ اب یہ پڑھ کے بیٹھ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ واپس چلتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، مریں گے جیئیں گے ادھر رہیں گے۔ تو اب یہ موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ عبد المطلب سمجھدار تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا جتنے آدمی ہیں سارے قبریں کھود لیتے ہیں، جو آدمی پیاس سے مرتا جائے گا، جو پیچھے زندہ ہوگا وہ اس کو قبر میں ڈال دے گا، اوپر مٹی ڈال دے گا، آخر میں جو بچ جائے گا اس کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوگا، تو ایک ہی کی بدنامی ہوگی نا کہ بغیر قبر کے لاش پڑی ہے، باقی تم سارے چھپ جائیں گے، عزت رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ عبد المطلب نے کہا موت ایسے ہی انتظار کر کے مر جانے سے بہتر ہے پانی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، لک و دک صحرا ہے، ادھر یہاں سے کہاں سے پانی آیا؟ کہا ڈھونڈنے میں کیا حرج ہے؟ تو یہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، سارے ڈھونڈ رہے تھے، پانی عبد المطلب کو ملا۔ تو وہ سارے کہنے لگے اگر پانی تجھے ملا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ وہ بئر زمزم کا پانی بھی تیرا حق ہے، اب ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، یہاں تو پانی کا امکان ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ دستبردار ہو گئے، واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آنے لگے تو عبد المطلب کو خوشی ہوئی۔ یہ میں آپ کو ویسے تاریخ نہیں سنا رہا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں، اس لیے پیچھے سے اٹھا رہا ہوں۔ عبد المطلب جب واپس آ رہا تھا تو اس کو خوشی ہوئی کہ میرے ہاتھ میں حق میں دستبردار ہو گئے، تو اس نے منت مانی۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 جوان ہو گئے، تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر بیت اللہ کے سامنے ذبح کروں گا۔ اس زمانے کی جاہلانہ نظریں، نظر مان کے واپس آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ 10 بیٹے ہو گئے۔ سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ، نام تھا عبد المطلب کا، 10 بیٹے، سب سے بیٹے کا نام عبداللہ، اور سب سے خوبصورت،
سب سے سمجھدار اور سب سے حسین تھا اور سب سے زیادہ شریف طبیعت کا تھا۔ 10 بیٹوں کو عبد المطلب نے بلایا، اپنی نظر بتائی، یہ میں نے منت اور نظر مانی تھی۔ انہوں نے کہا افعل ما شئت، آپ کو جو دل چاہے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کو ذبح کرنا ہے کریں۔ تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ جب سارے بیٹے تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا قرعہ امدادی کرتے ہیں۔ 10 بیٹوں کا نام لکھا تو قرعہ امدادی میں ان کے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ جب عبداللہ کو ذبح کرنے لگے تو عبداللہ کے جو ننیال تھا بنو مخزوم کا، وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اس کو ذبح ہونے دیتے۔ پھر عبداللہ کا بھائی ابو طالب یہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی بہت خوبصورت، بہت سمجھدار، بہت شریف ہے، اس کو ہم نہیں ذبح کرنے دیتے۔ تو عبد المطلب نے کہا پھر میں نظر کا کیا کروں، میں نے منت مانی تھی، منت میں اسی کا نام نکلا ہے، تو عبد المطلب کو اور اپنی منت کیسے چھوڑ دے۔ اب ان میں پنچایت بیٹھ گئی، فیصلہ یہ ہوا فلاں جگہ ایک عورت رہتی ہے عرافہ، بنو سعد کی عورت ہے، بڑی سمجھدار ہے، اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے چل پڑے اس عورت کے پاس، اس عورت کے پاس گئے، اس عورت نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، ایک آدمی کا خون بہا، ایک آدمی کی دیت وہ 10 اونٹ ہوتی ہے، یعنی اگر کسی آدمی کو قتل کر دو تو اس کے بدلے میں وہ مخالف فریق 10 اونٹ لیتا تھا کہ ہمارے بندے کو کیوں قتل کیا۔ اس نے کہا ایسا کرو، ایک ترکش میں 2 تیر ڈالو، فال والے تیر ہوتے تھے، ایک پہ لکھو عبداللہ، ایک پہ لکھو 10 تیر، پھر اس کو ایسے گردش دے کر جھٹکا دو، باہر ایک تیر نکلے گا۔ وہ ان کے خاص مجاور ہوتے تھے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے، ان کو گردش دے کر جھٹکا دینے کا انداز بھی آتا تھا، پھر وہ ذرا مقدس بھی سمجھے جاتے تھے، یہ کام انہی سے کروایا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہیں استخارہ علماء سے کرواتے ہیں، اگرچہ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ آگے حبل بہت ہوتا تھا بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، اس کے پاس جو مجاور تھا تو اس نے اس کو کہا جی ایسے کرو۔ تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا اگر جھٹکا دیں اور پھر عبداللہ کا نام نکلے تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا ایک بندے کے بدلے میں 10 اونٹ ہوتے ہیں، تو ایسے کر لینا، ایک تیر اور بڑھا دینا، نہ اسی تیر پر 10 کی بجائے 20 لکھ دینا، اب پتہ چل جائے گا کہ 20 اونٹ ذبح کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا جی پھر عبداللہ کا نام نہ نکلے، کہا اونٹ 10 بڑھا دینا، اونٹ بڑھاتے رہنا جب تک اونٹ والا تیر نہ نکلے، عبداللہ کو ذبح نہ کرنا، جب اونٹ والا تیر نکلے وہ جتنے بڑھ چکے ہیں اتنے اونٹ ذبح کر دینا۔ عبد المطلب نے کہا مجھے قبول ہے۔ آئے حبل والے بت کے پاس، اس کے پاس جو مجاور بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ یہ ماجرا ہے، اب تم تیر سے فال نکالو۔ اس نے ایک تیر پہ 10 لکھا اور ایک پہ عبداللہ لکھا، گردش دے کر جھٹکا دیا تو باہر عبداللہ کا نام نکلا کہ عبداللہ ذبح کرو۔ انہوں نے کہا 10 اونٹ بڑھا دو، اس نے اونٹ پہ 20 لکھ دیا، پھر گردش دے کر جھٹکا دیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا، انہوں نے کہا 30 کر دو، پھر گردش دے کر جھٹکا دیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، کہا 40 کر دو، 5ویں دفعہ گردش دے کر جھٹکا دیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا، انہوں نے کہا 50 کر دو، پھر عبداللہ کا نام کا 60 کر دو، پھر عبداللہ کا نام کا 70 کر دو، پھر عبداللہ کا نام کا 80 کر دو، پھر عبداللہ کا نام کا 90 کر دو، پھر عبداللہ کا نام کا 100 کر دو، پھر جھٹکا دیا تو وہ 100 والا تیر نکلا۔ انہوں نے کہا جی اب 100 اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ ذبح نہ کرو۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ 100 اونٹ بہت بڑی تعداد ہے اور بہت بڑی جگہ چاہیے ذبح کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے عملہ چاہیے، اتنا گوشت کہاں کریں گے؟ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، کھلے میدان میں جگہ متعین کر دی، لوگوں میں اعلان کر دیا کہ عبد المطلب سردار اونٹ ذبح کرے گا، 100 اونٹ ذبح ہوں گے۔ تو 100 اونٹ وہاں ذبح کیے، عرب قریب کے قبائل جو تھے، بدو شہری سب آ گئے، بس 100 اونٹ ذبح کر کے واپس آ گئے۔ عبد المطلب نے کہا جس آدمی کا دل چاہے جتنا گوشت لینا چاہے لے جائے، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، میں نے بیٹے کے نام پہ ذبح کیا ہے۔ واپس آ گئے۔ یہ عبداللہ ان کا وہ بیٹا تھا جو سب سے چھوٹا، سب سے خوبصورت، سب سے شریف۔ اب ان کی شادی کا وقت آیا، انہوں نے کہا جی ان کے لیے کہ ایسی لڑکی ڈھونڈی جائے جو حسین بھی ہو، شریف بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، حسب نسب والی بھی ہو، کہ میرا بیٹا بڑا برکتوں والا ہے۔ تو اس کے لیے آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا گیا۔ وہ خوبصورت بھی تھی، سمجھدار بھی تھی، شریف پاک باز بھی تھی، اونچے خاندان کی بھی تھی۔ تو حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، تو آمنہ بنت وہب کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ واپس آ رہے تھے نکاح کر کے، آمنہ بنت وہب مدینے کی طرف کی تھی، یہ ان کو لے کے آ رہے تھے مکہ کی طرف۔ راستے میں تورات اور انجیل کی ایک عالمہ عورت ملی، تو انہوں نے حضرت عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کو روکا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں۔
کہا مدینہ کیا کرنے گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی میں وہاں شادی کرنے گیا تھا۔ اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، میں آپ کو موجودہ لوکیشن بتا رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا میرے ساتھ نکاح کر سکتے، میرے ساتھ بھی رات گزارو، مجھے بیوی بنو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کس لیے؟ عبداللہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ نے پوچھا تو کیوں مجھے نکاح کی پیش کر رہی ہے؟ کہا مجھے تیری پیشانی میں سے ایسا نور محسوس ہوتا ہے کہ تیرے بطن سے اور تیری پشت سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آنے والے وقتوں میں نبی ہوگا، مجھے پچھلی کتابوں سے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ اور عبداللہ نے اس کی دعوت قبول نہیں کی، واپس آ گئے، ان کو ساتھ لے کر آمنہ کو۔ تھوڑا ہی عرصہ سب بیوی کے ساتھ گزارا تھا، ان کو حمل ٹھہر گیا حضرت آمنہ کو، تو حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت عبد المطلب نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ سے کھجوریں لے کر آؤ، چونکہ ان کے سسرال عبد المطلب کے یعنی عبداللہ کے ننیال یہ مدینہ کے تھے۔ یہ کھجوریں لینے کے لیے گئے یا شام تجارت کے لیے گئے تھے، وہیں مدینہ میں ہی تھے، ان کو بخار ہو گیا، سخت بخار ہوا، بالآخر وہیں انتقال کر گئے۔ جب یہ انتقال کیا اس وقت وہ حمل مبارک 6 مہینے کا تھا۔ واپس اطلاع پہنچ گئی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت آمنہ کو بڑا دکھ ہوا۔ جب ان کو بہت دکھ ہوا تو انہوں نے اشعار کہے حضرت عبداللہ کی شان میں۔ خیر وقت گزرتا گیا، 9 مہینے بعد ایک ہستی دنیا میں آ گئی، تہجد کا وقت تھا، رات ڈھل رہی تھی، دن کا چاندنا ہو رہا تھا، کمرے کے اندر تھیں حضرت آمنہ اور ان کے ساتھ عثمان بن ابی العاص کی والدہ تھیں۔ تو بطن مبارک سے وہ ہستی پیدا ہوئیں جن کے میں اور آپ سب احسان مند ہیں۔ یہ آپ کی پیدائش اور آپ کا پیچھے سارا پس منظر ہے۔ وہ تہجد کا وقت تھا، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جب ولادت ہوئی، کیونکہ ایک عورت پاس ہوتی ہے، جب اس بچے کی ولادت ہوئی سب سے پہلے اس نے آ کر زمین پر سجدہ کیا ہے۔ ولدہ مختونا مسرورا، وہ بچہ ختنہ کیا ہوا تھا، اس بچے کی ناف کٹی ہوئی تھی، اور وما بہ قدر، اس بچے پر کوئی آلائش نہیں تھی جو دوسرے بچوں پر ہوتی ہے، وہ بالکل صاف ستھرا چمکدار بچہ تھا۔ نوّر فی البیت، پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میں باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ چکے ہیں۔ انی لظننت انہا لیقعن علی، مجھے ایسے لگا کہ یہ سارے ستارے ابھی نیچے زمین پہ آ جائیں گے۔ میں خوف سے اندر آ گئی، اندر بھی کمرہ جگمگا اٹھا، باہر سارا جہاں جگمگا اٹھا۔ وہ ہستی زمین پہ دنیا پہ تشریف لے آئی۔ اسی رات میں ایک یہودی آدمی شام سے تجارت کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو عرب بیٹھے تھے باہر، تو اس یہودی نے کہا کہ آج رات تمہارے ہاں کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے میں نے تورات و انجیل پڑھی ہے، آج رات واقعہ پیش آیا ہے، جاؤ گھروں میں پتہ کرو۔ انہیں گھروں میں پتہ کر کے تو بتایا کوئی خاص واقعہ نہیں پیش آیا، بچہ پیدا ہوا۔ انہیں کہا بچہ نہیں پیدا ہوا، ہستی پیدا ہوئی ہے۔ کہا جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ، اس کے 2 کندھوں کے درمیان کوئی چھوٹا سا نشان ہے؟ کہا دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت آمنہ کو کہا کہ بچہ دکھلاؤ۔ انہوں نے پیچھے سے جو کپڑا ہٹایا بچے کا تو 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ تو انہوں نے آ کر اس یہودی کو بتایا، ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، 2 کندھوں کے درمیان مہر کی طرح کوئی نشان ہے۔ یہودی یش کھا کر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو ان قریش نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا واللہ ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل وفرحتم یا معشر قریش، کہا مجھے میرے رب کی قسم نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم ہو گیا، قریش تمہیں مبارک ہو، نبوت تم میں منتقل ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا یاد رکھو ایک دن آئے گا لا یخرج خبرها من المشرق والمغرب، قریش تم یہاں مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں رہتے ہو، اس بچے کی وجہ سے تم قریش کا نام مغرب و مشرق میں گونجے گا، بجے گا، ڈنکا بجے گا۔ آج ہندوستان کی تلمبا کی سرزمین پر قریش کا نام لیا جا رہا ہے تو اس بچے کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، ورنہ ان کو کس نے جاننا تھا؟ آج مشرق تک قریش کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو پھر روشنی لائے ہیں۔ آپ کے آتے ہی حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں ابھی حمل کے ساتھ تھی، میرے پیٹ سے نور کی لاٹ نکلی، مجھے اس سے شام کے ملک کے محلات دکھائی دیے۔ آپ دنیا میں آئے
پھر آپ پلنا شروع ہوئے، آپ بڑھنا شروع ہوئے، پھر آپ نے ساری انسانیت کو سنبھالا ہے، پھر آپ کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں ملی ہیں، اور آپ اولین و آخرین کے بادشاہ بنے ہیں۔ پوری کائنات کو آپ اکیلے سنبھال رہے تھے، سارے جہان کو اکیلا چلا رہے تھے۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا۔ وہ جہان آباد کرنے آ گیا ہے، وہ ہم سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ وہ جس کو آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، آدم سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، وہ اول کا سردار، وہ آخر کا سردار، وہ سارے جہاں کا سردار آ گیا ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے، وہ امام الانبیاء ہے، اولین و آخرین کا بادشاہ ہے، وہ بانی اسلام ہے، وہ باعث نظام ہے، وہ براق کا شاہ سوار ہے، بدر کامل سے حسین ہے، بھرا چہرہ ہے، ماہ جبین ہے، بہشت فردوس کا مکین ہے، وہ تاجدار حرم ہے، تبسم سے مجسم ہے، ثریا سے بلند مقام ہے، جری ہے نہ ڈر ہے، جلیل ہے بہادر ہے، جام کوثر پلانے والا ہے، جہالت کو مٹانے والا ہے، وہ حبیب خدا ہے، وہ حق کی عطا ہے، وہ حسن میں یوسف سے جدا ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے، حکمت سے سرشار ہے، وہ خاتم الرسل ہے، وہ خطیب بے بدل ہے، وہ داعی اللہ ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ سارے جہان کے دلوں کو جوڑنے والی ہستی تھی، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، وہ دشمن کا بھلا چاہنے والا ہے، وہ داعی اما ہے، درد کا درما ہے، دکھوں کی دوا ہے، دو جہاں کا رہنما ہے، وہ ذو الکتاب ہے، وہ ذیشان کائنات ہے، وہ زمانے کا امام ہے، وہ زینت جہان ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ راہ حق کا امین ہے، وہ رہبر کل زمین ہے، وہ رئیس اولین و آخرین ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ سراپا گوہر ہے، وہ سپہ سالار اکبر ہے، سخاوت کا محل و مکان ہے، سیادت و قیادت کا نشان ہے، لیڈرشپ آپ کے پیچھے چلتی تھی، وہ سیادت و قیادت کا نشان ہے، وہ شافع معاشر ہے، شاہ بحر و بر ہے، وہ شاہ سوار براق ہے، شجاع کا مصداق ہے، وہ صادق و امین ہے، صدق و وفا کا معیار ہے، صبر و تحمل اس کا کردار ہے، وہ صدر کائنات ہے، صاحب لولاق ہے، وہ ضعیفوں کا والی ہے، وہ ضوابط و اصول کا بانی ہے، وہ ضیاء بانٹنے والا ہے، ضبط سکھانے والا ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، طیب لا زوال ہے، طہارتوں کی مثال ہے، وہ ظلم مٹانے والا ہے، ظفر و فتح کے پرچم لہرانے والا ہے، وہ عرشوں پہ جانے والا ہے، وہ عرب و عجم کا سردار ہے، عطا و سخا کا مدار ہے، علم کا سمندر ہے، عمل اس کے اندر ہے، عفت کا نشان ہے، عصمت کی پہچان ہے، وہ غریبوں کا مولا ہے، غلاموں کا آقا ہے، وہ غمخوار ہے، غیور ہے، خوددار ہے، وہ فسق مٹانے والا ہے، فقیروں کو سینے سے لگانے والا ہے، قرآن اس کا منشور ہے، قرآن اس کا دستور ہے، وہ قبلہ و کعبہ کائنات ہے، قاسم العلوم والخیرات ہے، وہ کامل و مکمل ہے، کریم و مکرم ہے، لا الہ الا اللہ والا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محبوب کبریا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، مجموعہ صفات ہے، مرکز انوارات ہے، منبع تجلیات ہے، معیار عبادات ہے، محور معاملات ہے، معظم ہے، مکرم ہے، منیر ہے، منور ہے، یہ میرا نبی ہے، نبیوں کا امام ہے، نماز میں فنا کا مقام ہے، نعمتوں کا شکر گزار ہے، ناز و کبر سے بیزار ہے، وہ وجیہ ہے، وجہ کائنات ہے، حسن و جمال والا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا ہے، واللیل کی زلفوں والا ہے، وعدوں کا پاسدار ہے، واللہ امانت دار ہے، سچا ہے، صداقت دار ہے، وہ ہادی و پیشوا ہے، وہ ہر ایک کا رہنما ہے، یاد حق میں وہ یکتا ہے، وہ ہم سب یتیموں کا آسرا ہے، یہ نبی عالی شان ہے، اس پہ جان بھی قربان ہے، یہ ہمارا نبی ہے، جس کی صفات بیان کرتے ہوئے زبانیں تھک سکتی ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، خطیبوں کی خطابت جواب دے سکتی ہے، قلم کاروں کے قلم جواب دے سکتے ہیں، ذہینوں کی ذہانت ختم ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟
وہ ایسی ہستی آئی جن کے آنے سے دنیا کو سکون ملا، دنیا کو راحت ملی، دنیا میں سکون آیا، دنیا نے سیکھا جینا تب میرے نبی آئے۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ، آپ کے تذکرے کرنا ہمارے ایمان کا حصہ، آپ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ، آپ کے گن گانا ہمارے ایمان کا حصہ، آپ پہ سب کچھ لٹا دینا ہمارے ایمان کا حصہ۔ جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی اس کے آگے ہمارا فدا ہو جانا ہماری سعادت ہے، ہماری سعادت ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ احمد بھی، محمود بھی، حامد بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ سلامت رہے تیرے روضے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ دیار یسرے میں گھومتا ہوں، ذرہ ذرہ چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سید الاولین والآخرین۔ ہمارا سب کچھ اللہ کے رسول پر قربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔